نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، جائز حاجات کو، دلی مقاصد کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور مشکلات سے آپ کو نجات عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ کی خدمت میں ہر قسمی تکلیف، پریشانی، رنج و غم، مصیبت اور بیماری سے نجات کے لیے استغفار کا پاورفل اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کثرت اور پابندی کے ساتھ استغفار کرتا رہے گا اللہ پاک اس کو ہر تنگی، ہر مصیبت سے رہائی عطا فرمائیں گے، ہر قسمی غم سے کشادگی نصیب فرمائیں گے، اور جس جگہ سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے اللہ پاک اس کو روزی اور رزق عطا فرمائیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میرے دل میں کوئی مسئلہ کھٹکتا ہے یا کوئی بڑی سے بڑی مشکل آتی ہے یا مجھے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں 1000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ پاک میرے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ 1000 مرتبہ میں استغفار پڑھتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ پاک میرے سینے کو کھول دیتے ہیں، میری پریشانی کو دور فرماتے ہیں، میری مشکل کو حل کرتے ہیں، اور جتنی بڑی مشکل، پریشانی، تکلیف ہو اللہ پاک اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میں اپنے مقصد اور حاجت کے لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا رہتا ہوں۔ وہ استغفار کیا ہے آپ بھی نوٹ فرما لیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے ہر گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اب بہتر تو یہی ہے کہ انسان اسی استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اسی استغفار کو پڑھتا رہے۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو پھر آپ صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ مختصر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو مختصراً استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ عمل کیا ہے، کہ جس استغفار کے عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی پریشانی، مصیبت، تکلیف سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ کی جتنی بڑی پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، آپ کثرت سے اس کو پڑھیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو کثرت کے ساتھ استغفار کو پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اگر یہ نہ آتا ہو تو کثرت کے ساتھ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ آپ پڑھتے رہیں۔ یہ مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی تکلیف ہے، رنج ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، اللہ پاک اس کو دور فرما دیں گے۔ اور ویسے بھی عمل صرف یہی ہے، کوئی خاص اس کی مقدار متعین نہیں ہے، کوئی اس کا وقت متعین نہیں ہے کہ فلاں ٹائم آپ نے کرنا ہے، فلاں مقدار ہے، فلاں دن ہے، نہیں۔ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل اور پریشانی آئے
آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو یا اپنے ہاتھوں پر پڑھتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی وجہ سے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی پہاڑوں جتنی پریشانی ہو، تکلیف ہو، اللہ پاک اس کو دور فرما دیں گے۔ اور ویسے بھی ہر مسلمان مرد و عورت کو توبہ اور استغفار کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے۔ روزانہ کوشش کرے صبح و شام ایک ایک تسبیح، یعنی 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام استغفار پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز استغفار کی برکت سے آنے والی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور دکھوں کا اللہ پاک خاتمہ فرما دیں گے۔ 100 مرتبہ صبح پڑھیں، 100 مرتبہ شام پڑھیں، حفظ ما تقدم کے طور پر آنے والی جتنی بڑی تکلیف ہوگی، مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی، اللہ پاک استغفار کی برکت سے اس کو دور فرما دیں گے اور آپ کے دکھ کا خاتمہ ہوگا۔ ہر وقت آپ اللہ پاک کی حفاظت میں رہیں گے استغفار پڑھنے کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے، یہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور اس کی برکت سے اگر آپ صاحب اولاد نہیں ہیں، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، تو استغفار کثرت سے پڑھنے سے یا صبح و شام ایک ایک تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت بھی ضرور عطا فرمائیں گے اور بیٹا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ غرض ہے کہ اس کو پڑھنے سے جہاں انسان کی بہت ساری مشکلات حل ہوتی ہیں، تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، وہاں استغفار کو پڑھنے کی وجہ سے انسان کو چین ملتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، آرام و راحت ملتی ہے، اور انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور استغفار پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر آپ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام ہو، بڑے سے بڑی مشکل اور پریشانی ہو، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کثرت سے پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، آپ اس کو معمول بنائیں، روزانہ ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام استغفار کی پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائیں گے، آنے والی تکلیفوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کو ختم فرما دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اسے لائک بھی کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل وظائف ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔